بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی دربار میں بیٹھے لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ سائلوں میں بیٹھا ہوا ایک آدمی اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا کہ سلطان معظم، میں قاہرہ کے پاس ایک گاؤں سے آیا ہوں۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھی عورت کا گھر ہے۔ اس میں 2 کمرے ہیں، ان میں سے ایک کمرہ 40 سال سے بند پڑا ہوا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے مجھے اس کمرے کی چابی دی تھی اور مجھے حکم دیا تھا کہ جو سلطان 40 سال کے بعد آئے گا تم اس کو یہ کمرے کی چابی دے دینا۔ لہٰذا سلطان معظم، یہ چابی آپ کی امانت تھی، میں نے آپ تک پہنچا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس آدمی کو کہا کہ تم اس کمرے کی جگہ دکھا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور، میں اسی گاؤں کا ہوں اور صبح روانہ ہوں گا۔ صبح سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناشتہ کیا اور اس آدمی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت کے گھر آ کر دیکھا تو اس کمرے کے تالے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوا تھا۔ اس تالے پر زنگ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تالا کھول کر دروازہ کھولا تو سلطان صلاح الدین ایوبی خود اور اس کے ساتھ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ اس کمرے کے اندر دوستو یہ تصوراتی کہانی 3 لوگوں کے گرد گھومتی ہے۔ پہلا کردار ایک بوڑھی عورت تھی جسے گاؤں والے پاگل عورت کہتے تھے، اور دوسرا کردار ایک بچہ جو اس بوڑھی عورت کا ہمسایہ تھا۔ تیسرا کردار سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہے جس نے اس بوڑھی عورت کا کمرہ 40 سال بعد کھولا۔ اس کہانی کی شروعات تب ہوتی ہے جب ایک خوبصورت عورت تن تنہا قاہرہ کے ایک گاؤں میں آتی ہے۔ اس گاؤں میں آ کر وہ 2 کمرے کا گھر تعمیر کرتی ہے۔ وہ گھر تعمیر اس مٹی سے کرتی ہے جو لال مٹی ہوتی ہے۔ وہ عورت جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو نقاب میں نکلتی۔ وہ ایک نیک اور با پردہ عورت تھی۔ اس عورت کے ہمسائے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس نے وہ بچہ گود لے لیا اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ بچہ جب 5 سال کا ہوا تو اس نے ضد کی کہ میں اس کمرے کے اندر جاؤں گا، لیکن اس عورت نے اس کا دھیان بدل دیا۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور وہ لڑکا اب 20 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ عورت بوڑھی ہو چکی تھی۔ ایک دن اچانک بوڑھی عورت بیمار ہو گئی۔ اس اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میں نے تجھے پالا ہے، میں آخری خواہش اس کی پوری کرنا۔ اب 20 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ عورت بوڑھی ہو چکی تھی۔ ایک دن اچانک بوڑھی عورت بیمار ہو گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میں نے تجھے پالا ہے، میری آخری خواہش کو پوری کرنا۔ 40 سال کے بعد اس سرزمین پر جس سلطان کی حکومت ہوگی، یہ کمرے کی چابی اس کو دے دینا۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اسے بہت ابھارا کہ وہ بوڑھی عورت تو مر گئی، لہٰذا تم اس کمرے کو کھولو، دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے۔ لیکن اس لڑکے نے کہا کہ وہ بوڑھی عورت میری ماں تھی اور میں اس کے ساتھ غلط بیانی نہیں کروں گا، میں اس کی آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ وہ لڑکا اب 60 سال کا بوڑھا آدمی بن چکا تھا۔ 40 سال پورے ہو چکے تھے۔ اس آدمی نے وقت کے سلطان یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جانے سے ڈر رہا تھا کیونکہ اسے دربار کے آداب کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ آخر وہ سائلوں کی لائن میں کھڑا ہو گیا اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ حضور، میرے پاس آپ کی امانت ہے جو میری ماں نے 40 سال پہلے مرتے وقت مجھے دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کون سی امانت ہے؟ اس آدمی نے جیب سے چابی نکالی اور کہا کہ میری ماں نے ایک کمرے کو کئی سالوں سے بند کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ 40 سال بعد جو سلطان ہوگا وہ یہ کمرہ کھولے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ صبح تم میرے ساتھ چلو، جا کر دیکھتے ہیں۔ صبح سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کچھ سپاہی اور وہ آدمی روانہ ہوئے۔ جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی اس گاؤں میں پہنچے تو گاؤں والوں نے پرجوش استقبال کیا۔ گاؤں والے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے دربار دیکھ کر
گاؤں والے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے درمیان دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آخر کار سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کمرے کا تالا کھولا اور نعرہ تکبیر کہہ کر دروازہ کھولا۔ یہ دروازہ 40 سال کے بعد کھلا تھا۔ جب کمرہ اندر سے دیکھا گیا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ گاؤں والے اس بوڑھی عورت کو گالیاں نکالنے لگے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے لوگوں کی طرف غصے سے دیکھا تو سب خاموش ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہاتھ سے فرش کو مارنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک کلہاڑا منگوایا اور دیوار کو توڑنے لگے۔ دیوار کے نیچے سے ایک سرنگ ملی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شمع منگوائی اور سرنگ کے اندر داخل ہوئے۔ سرنگ کے اندر چیزیں دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی اور گاؤں والے حیران ہو گئے۔ پورا دن سرنگ میں قیمتی چیزیں نکالتے رہے۔ اس میں کئی سونے کے صندوق تھے۔ اس سامان سے ایک کتاب ملی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ سلطان معظم، میں فلاں بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بیت المقدس کو فتح کرو گے۔ یہ سارا مال و متاع آپ کو اس وقت کام آئے گا۔ جب گاؤں والوں کو اس بات کا علم ہوا تو حیران و پریشان ہو گئے کہ ایک شہزادی ہمارے درمیان میں رہ رہی تھی اور ہمیں معلوم تک نہیں تھا۔ ایک وقت آیا جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم پر حملہ کر کے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔